السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جب بھی آپ یا آپ کے بچے دین میں دلچسپی لینے لگیں، دین پہ ہوں، تو یہ نہ سمجھیں کہ بہت سی مائیں ہوتی ہیں، بچے داڑھی رکھواتے ہیں تو مائیں ناراض ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو اللہ نے توفیق دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تو خوش ہو جائیں۔ اور یہ بھی بات آپ یاد کر لیں کہ دین پہ آنے کے لیے بہت سی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ جو دین پہ ہوتا ہے اس پہ دو شیطان پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ یہ دین پہ ہے اور یہ دیندار صحبت اختیار کرے گا اور آگے جا کر دین کے اسٹوڈنٹ پیدا کرے گا۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں دین علم کے خزانے بھرے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں علم کے خزانے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر بچہ دین پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ شیطان پیدائش سے لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ یہ دین پہ نہ جائے، تو باہر آ کر بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ جس طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ ایک تو ماحول کا قصور ہوتا ہے، ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، دیر سے اٹھتے ہیں، بچے میں وہ عادت ڈالتے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم بہت برکت والا ہوتا ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری النساء، پارہ ہم نے 6 لا یحب اللہ الجہر اسٹارٹ کر لیا تھا۔ آیت ہماری 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تعدوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بہتانا عظیما۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، آگے کی آیت بہت بڑی اور میننگ فل ہے، اس کو انشاءاللہ کل ایکسپلین کریں گے۔ ہم 156 پر اسٹاپ کر رہے ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 153 سے، لیکن اس سے 152 جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چیلنجز کا سامنا تھا، وہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی یہ ہر قوم کی روش رہی ہے، جو بھی نبی جس قوم کے پاس آیا اس کو بہت ہرٹ کیا۔ تو یہاں یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھا دیں، بس اس کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑکی بجلی آ گری۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ظاہر ضرور اللہ دکھاؤ تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اس کو بھی اللہ نے معاف کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، لیکن ہم نے یہ بھی معاف، ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عطا فرمائی۔ یہ غلبہ کیا تھا؟ تورات لائے تھے، دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب آئی ہے، اب تو انکار نہیں کرو۔ تو ورفعنا فوقہم الطور، آیت نمبر 154 میں اٹھا لیا ہم نے ان پر طور کو۔ طور کیا تھا؟ پہاڑ، ان کے سروں پر طور پہاڑ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بمیثاقہم، ان سے پکا عہد لینے کے لیے، کیونکہ وہ جو تھے نا یہودی ہمیشہ اپنے عہد سے پھرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کوہ طور پہاڑ کو لا کیا کہ اب پکا عہد کرو کہ تم اپنے عہد سے نہیں پھرو گے۔ فوقہم الطور بمیثاقہم، طور کو ان سے پکا عہد لینے کے لیے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے انہیں، لہم ادخلوا الباب، انہیں داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ نے یہ شرط رکھی تھی، کون سے دروازے سے؟ بیت المقدس، فلسطین کی طرف، اب ان کی وہاں ہجرت تھی، تو اللہ نے کہا تھا کامیابی کے لیے سجدہ کرتے جانا، نہ کہ اکڑ کے جانا۔ یہ اللہ نے شرط رکھی تھی عاجزی کی، لیکن وہ اکڑ سے نکلے دروازے سے۔ اللہ کو ہر حال میں عاجزی پسند ہے، جب بھی کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے تو اکڑ نہیں۔ نبیوں کا شیوا کیا ہے کہ عاجزی، شکرانے کے نفل پڑھنا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا، اور کہا ہم نے انہیں کہ نہ تم زیادتی کرو، فی السبت، سبت میں۔ سبت کیا تھا؟
ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو، تو اللہ نے اس میں بھی آزمائش رکھی تھی۔ پھر وہ کیا کرتے، اللہ نے آزمائش کیا رکھی تھی کہ ہفتے کے دن سمندر، پانی کے دریا کے اوپر مچھلیاں آ کے ٹھہرتی تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ میری فرمان برداری کرتے ہیں نافرمانی۔ کبھی کبھی ہماری ایسی بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کسی آزمائش میں ہمیں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہے، جس چیز سے ہمیں روکا جائے ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں سبق کیا سبق، لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرو سبت میں، یعنی ہفتے کے دن مچھلی نہیں مارنا۔ تو انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کے اوپر آتی تھی، پھر ان کا دل چاہتا تھا اللہ ہمیں نہیں دیکھے گا، ہم مچھلیاں مار دیتے تھے، وہ مارتے تھے، یہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، مِنْهُمْ ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے عہد پکا۔ غلیظہ مانا عہد سے بھی پکا عہد، جس کے توڑنے سے بہت نقصان، سزا ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے تھے، ان کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دروازے سے سجدہ کرتے جاؤ، ان کو انکار کیا۔ ہم نے عہد لیا ہفتے کے دن نافرمانی نہ کرو، ان کے لیے آزمائش تھی، بنی اسرائیل کی عادت تھی نافرمانیاں کرنا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ہر ایک اپنے ماحول کے حساب سے اچھا برا بنتا ہے۔ یہ نافرمانیاں بھی ہمارے اندر اس وقت آتی ہیں جب ہم نافرمان ماحول میں تربیت لیتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی، جو اسٹارٹنگ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی فطرت کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان کو فطرت کے پہ پیدا کیا ہے، ان کے اندر دین کا علم بھرا ہوا ہے۔ ہم ان کی ایسی ٹریننگ کریں، تربیت کریں تاکہ وہ ہر وقت اللہ کی فرمان برداری میں رہیں۔ اور اللہ نے ان سے پکا عہد لیا تھا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بس بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو۔ اب اللہ نے انہیں پکا عہد لیا تھا، انہوں نے اس عہد کو توڑ لیا۔ نقضہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، وکفرہم، اور ان کے کفر کے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کے، اور یہ سزا تھی ان کی عہد شکنی کی، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی وجہ، یہ کہنے کہ ہمارے دلوں پر غلاف آگے آ رہا ہے، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے قتل کرنے انبیاء کو، بغیر حق، ناحق کے، وقولہم، اور ان کے کہنے کہ قلوبنا غلف، ان کے دل ہمارے غلاف میں ہیں۔ غلاف کیا ہوتا ہے؟ پردہ، جیسے خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے، پردہ ہے، اندر اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہیں۔ کیا کیا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اپنے عہد کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پر، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا، نا مانا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، ان پر۔ اب یہ اللہ کا جواب ہے کہ تمہارے دل پردے میں نہیں ہیں، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی ہے۔ طبع اللہ علیہا، اللہ نے ان کے دل پر، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ جب کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے تو اس کے بعد ایک جرم کرتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو نیکی کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے اب کہا اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تاکہ ان کی آنکھیں، سماعت سب بند رہیں، ان کو کوئی نیکی کا موقع ہی نہ ملے، کوئی بات اللہ رسول کی سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں مہر لگا دی، یہ مہر میں نے لگائی ہے تمہیں سزا کے طور پر۔
ان کے کفر کے طور پر، وَبِكُفْرِهِمْ آگے آ رہا ہے بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کہ کیا کہا تھا، علی مریم بہتانا عظیما اوپر مریم کے بہتان بہت بڑا۔ یہ یہود نے بی بی مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا۔ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابت کرتے ہیں۔ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک گروہ ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر، بی بی مریم پر یہ بہتان، یہ بہت گناہ ہے۔ ہم اس کا بہتان کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بارک اللہ فی، ہمیں اللہ نے ہر بچے کو دین پر پیدا کیا، ہمارے اندر علم ہیں، ہمیں اس کو لانا ہے، ہمیں اس علم کو استعمال کرنا ہے، دل کو اور نکھارنا۔ اس کے لیے دعا کیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ جو دعا میں روزانہ پڑھتی ہوں نا، یہ ہے شرح صدرک کو نکھارنے کے لیے، ہمارے سینے میں جو اندر علم چھپا ہوا ہے، ہمارے اندر علم ہے، لیکن اس کو نکھارنا ہے، نکالنا ہے، پڑھنا ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میرا علم کمزور ہے، فلاں ہوشیار ہے، میں حفظ نہیں کر سکتا، میں عالم نہیں بن سکتا۔ نہیں، ہمارے اندر علم رکھا گیا ہے، ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے، اس کو کھولنا ہے بند دروازے کو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔